The month of Ramadan is the month in which the Quran has been sent down as guidance for us. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاک مہینے میں ہم زندہ ہیں اور ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ یہ مہینہ شکر کا ہے، عبادتوں کا ہے اور نیکی کرنے کا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ اور اس مہینے میں روزہ رکھنا کافی نہیں، روزے رکھ کے تقوی اختیار کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لوگ روزے رکھ کے بھی فلم، ٹی وی اور نشے برے کام کرتے ہیں، اور ہمارا سوال ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہے، پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں رمضان میں؟ اللہ فرماتا ہے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کچھ عمل کرنے کی طاقت ہمارے اندر دے رکھا ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ نفس کو اگر ہم نے قابو کر لیا تو جنت ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اینڈ وی نو دیٹ پیراڈائز از سراؤنڈیڈ ود ہارڈشپ اینڈ ہیل از سراؤنڈیڈ ود ڈیزائرز۔ کیونکہ اللہ نے جب جنت پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جنت کو دیکھ کر آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب جنت کو دیکھ کر واپس آئے تو اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے عزت اور جلال کی قسم، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ ہر عمل کرنے کی کوشش کرے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں جا سکے گا۔ پھر اللہ نے اسی جنت کو مصیبتوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اب پھر جنت کو دیکھ کر آئیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر واپس آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے عزت اور جلال کی قسم، یہ اتنی مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہنم کو دیکھ کر آئیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر واپس آئے تو فرمایا کہ یا اللہ، یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس پہ جانے سے بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشوں اور لذتوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ دیکھ کر آئیں تو کہا یا اللہ، تیرے عزت اور جلال کی قسم، یہ اتنا خوشنما ہے کہ اس کے راستے پہ چلنے سے کوئی بھی نہیں رکے گا۔ تو جنت کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اور جہنم کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، پر اس کے اینڈ میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ دو راستہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس چیز کے لیے ریڈی کر رہے ہیں، جنت یا جہنم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی وہ چیز ہے جس میں ہم خود کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت دے اور ہمارا روزہ قبول کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر لازمی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔